وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وانزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الایقان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ من مدینۃ مرجان لہا 70,000 باب من ذہب و فضہ لحامل القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، ایک بابرکت اور بارونق مجلس کے اندر حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب کی دعوت کے اوپر آپ حضرات کے سامنے رب تعالیٰ نے چند کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر رب تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، یہ اللہ جل شانہ کی توفیق اور احسان ہے، اور آپ حضرات کا حسن ظن ہے کہ جس نے اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے چند کلمات کہنے کی جسارت کروں۔ بڑی بابرکت محفل ہے اور بارونق ہے اس اعتبار سے کہ یہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ مسجد کی انتظامیہ، معاونین، خصوصاً امام صاحب اور حافظ صاحب، سننے والے اور سنانے والے سارے ہی داد کے مستحق ہیں اور سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ کی توفیق سے یہ نعمت ملی، انعام ملا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بابرکت مہینے کے اندر روزانہ رب کے سامنے 20 رکعات کے اندر 40 اضافی سجدوں کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم کو حالت قیام کے اندر، تراویح کے اندر سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہوگی تو ایک تو بات کرنے والا بات کر سکے گا، اور انشاءاللہ بات بھی پھر وہی نکلے گی جو اللہ جل شانہ جس کے اندر میری اور آپ کی خیر ہوگی۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، ہم اور آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی کے اندر رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ 2 صحابہ، جن میں سے ایک صحابی جہاد کے اندر شہید ہوئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد طبی موت کے اندر اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ صحابی نے خواب دیکھا، جو صحابی اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر سال بعد فوت ہوئے ہیں، وہ اس صحابی سے جو جہاد کے اندر شہید ہوئے ہیں پہلے جنت کے اندر جا رہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ بات عرض کی کہ مجاہد کی تو بڑی شان ہوتی ہے، مجاہد جہاد کے اندر جب شہید ہوتا ہے تو اے اللہ کے نبی، آپ نے تو اس کی بڑی تعریف، بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن ہم نے خواب کے اندر دیکھا کہ جو صحابی گھر کے اندر فوت ہو رہا ہے وہ اس مجاہد اور شہید سے 1 سال پہلے جنت کے اندر، یعنی جنت کے اندر جا رہا ہے، اور وہ سال بعد جو فوت ہوا وہ پہلے جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت میں پہلے جانے کے اندر جو وجوہات بیان فرمائی،
ان میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو صحابی سال بعد فوت ہوا ہے اللہ نے اس کی زندگی کے اندر ایک رمضان اضافی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ جس کی زندگی کے اندر اللہ اس کو دے دے، پھر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور عبادت کی توفیق دے دے، تراویح کی توفیق دے دے، اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا رمضان کی مثال باقی مہینوں کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 11 بھائی عطا کیے، 12واں یوسف، اور وہ سارا واقعہ اپنے قرآن کے اندر یہاں تراویح کے اندر سورہ یوسف کے اندر بھی سنا۔ تو علماء نے بڑی عجیب تشبیہ دی ہے اس رمضان کی باقی مہینوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ جس طرح 11 بھائیوں کی مغفرت کا سبب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا، اور ان 11 کے گناہوں کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رب کے سامنے توبہ اور استغفار پر اللہ نے 11 کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان 11 کی بخشش فرمائی، ایسے ہی فرمایا رمضان کا مہینہ بھی رب کے سامنے ایسے ہی ہے۔ 11 مہینے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کے اندر اور اللہ کی جو ہے اس فسق و فجور کے اندر گزارتا ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہے جیسے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 کی بخشش فرما دی، ایسے ہی اللہ رمضان کی برکت سے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے، ہر نیکی رب کے دربار کے اندر 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کا قرآن سننا رمضان کے اندر، پڑھنا، اس کی نیکی الگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، یعنی پڑھنے اور سننے والے کا درجہ برابر ہے، اللہ ہر آیت کے ہر لفظ کے بدلے اللہ اس کو 500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور یہ عام دنوں کے اعتبار سے ہے۔ رمضان کے اندر اسی کو 70 گنا بڑھا دو تو اب خود اندازہ کرو کہ یہ ایک حرف کا ثواب کہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 6500 سے بھی اوپر آیتیں، پھر ان کے اندر الفاظ کتنے ہوں گے، حروف کتنے ہوں گے، اللہ نے آپ کو وہ اس تراویح کے اندر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آپ اس سال اللہ کا شکر اس پر ادا کرو، مولا تیری توفیق سے ہوا، تو نے کھڑے ہونے کی توفیق دی، تو نے وضو کر کے راستے میں گھر کے اندر سے نکل کر اٹھا کر بستروں سے اٹھا کر، اے اللہ تو نے ہمیں ادھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اپنی مسجد کے صف کے اندر کھڑے ہونے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، مولا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس پر شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں جب آئندہ ایسے ہی مہینے ایسے اوقات آئیں گے میں اس سے بڑھ کر تمہیں عبادت کرنے کی توفیق دوں گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قلیہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، فرمایا اے میرے بندو مجھے کیا ضرورت ہے، وآمنتم، اگر تم جو ہے میں تمہیں عذاب دوں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، وآمنتم، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہو، ایمان رب کی ذات کے اوپر رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو عذاب دینے کا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا، شکر کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب نہیں ہے، عقیدہ صحیح رکھنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسی کتاب، ایسی بہترین، ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر فرمایا رب تعالیٰ نے بہترین کتاب، بہترین نبی کے اوپر، بہترین فرشتے کے ذریعے، بہترین رات کے اندر، بہترین مہینے کے اندر، بہترین جو ہے نا جی علاقے مکہ کے اندر، اور بہترین جو ہے نا جی عربی فصیح بلاغت کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ کتنی نعمتیں اس کے اندر اکٹھی ہو گئی۔
کلام اللہ کا لانے والے جبرائیل امین جس ذات کے دل کے اوپر آئی، امام الانبیاء جس رات کے اندر آئی، لیلۃ القدر جس مہینے کے اندر آئی، فرمایا کہ رمضان المبارک جس جگہ کے اندر آئی، مکۃ المکرمہ اور جس زبان کے اندر آئی، عربی فصیح بلیغ زبان ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس عربی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ نے اس کے اندر وہ چاشنی، وہ بلاغت رکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے ہمیں تو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، ہمیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت سمجھ کے اندر آ جائے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں، ہم کوئی دنیاوی علوم کے جو ہے وہ اس چیز کا کوئی انکار نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود ایک عصری ادارہ چلا رہا ہوں، ایک اسکول چلا رہا ہوں، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے ہم اپنے بچے کو اس ادارے کے اندر کہ جہاں پر وہ ابھی بولنا سیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی زبان سے پہلا لفظ انگلش کا نکلے، اور میرے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے اس کی زبان کے اوپر پہلی چیز رب کا نام لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ لے کر آؤ۔ فرمایا جس بچے کا اول کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اور جب دنیا سے جائے گا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، 1000 سال تک بھی اگر وہ زندہ رہا، فرمایا اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، بخشا بخشایا ہے، رب کے ہاں مغفور ہے، اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ اولادوں کو پہلی ان کی زبان کے اوپر اللہ کا نام آئے، بابا ماما نہیں، پاپا ماما نہیں، پہلی اس کی زبان کے اوپر اللہ کا نام اس کے لے کر آؤ، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ کان میں اذان اقامت۔ مولانا تاج میرزا فرماتے ایک ڈاکٹر نے میرے سے کہا کہ دیکھو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے بچے کی صحت کا خیال کرو اور بچے کو ماں کا دودھ پلاؤ، یعنی اسلامی تعلیمات بعد کے اندر ہیں، صحت پہلے ہے۔ مولانا تاج میرزا فرماتے میں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ نہیں، آپ تھوڑا سا اپنے علم کو درست کیجئے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ شریعت یہ کہتی ہے ماں کے دودھ سے پہلے بچے کے کان کے اندر اذان اور اقامت کو، پیدا ہوتے ہی پہلا کام کیا ہے؟ اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت ہے، صحت بعد کے اندر ہے، فرمایا اس کا ایمان پہلے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے یہ تو چند وقت، سیکنڈ، منٹ کا اور چند گھنٹوں کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ اذان اور اقامت کا؟ لیکن علماء نے لکھا شریعت کا کوئی حکم بھی فضول نہیں ہے۔ اگر شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت کو ہو، اس کا مطلب ہے کہ بچہ سمجھ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے بچے کو شعور دے دیا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس شریعت کے اندر پہلا کلمہ بچے کے کان کے اندر اللہ کا نام جائے، اللہ کی تکبیر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جائے، تو یہ شریعت، یہ دین، یہ مذہب کہتا ہے کہ اس بچے کا آخری کلمہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو میں اس بات پر عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ عربی سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت رکھی ہے۔ تاریخ کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو صرف سن کر کسی نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہو۔ کوئی ایسی کتاب اس کائنات کے اندر سوائے قرآن کے نہیں ہے کہ جس کو سن کر کسی نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرمایا میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، میں نے وہ آواز اتنی پیاری، وہ الفاظ اتنے پیارے، میں بیٹھ کر سننے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کے اندر قرآن پڑھا، سلام پھیرا، اور مجھے اس کے بعد پھر کچھ سمجھ نہیں، میں اللہ کے نبی کے حضور پیش ہو گیا۔ فرمایا جس رب کا ایسا پیارا کلام اور قرآن لے کر آیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن سن کر۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ جو دین لے کر آئے ہیں مجھے اس دین کا خلاصہ عرض کر دیجئے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کون سا دین اور کون سی زندگی چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک آیت کی تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، ایک آیت کی تلاوت کی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ فرماتے میں ایک آیت سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
مفسرین نے اس آیت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو ہم خطبے کے اندر سنتے ہیں۔ اس کو خطبے میں کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے میں اس بات پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم عربی کی فصاحت اور بلاغت نہیں سمجھتے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 3 حکم بیان کیے اور 3 چیزوں سے منع کیے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک آیت صرف آ جاتی قرآن کا اور کوئی آیت بھی نازل نہ ہوتی، یہ ایک آیت بھی نازل ہو جاتی تب بھی جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس ایک آیت ہی کافی تھی۔ اللہ نے اس کے اندر ایسے احکامات بیان کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ اب سوال ہوگا ہم پر قرآن کیوں اثر نہیں کرتا؟ ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے سامنے جب کوئی قرآن و سنت کی بات کرے ہم پر وہ تاثیر نہیں ہوتی، اور جب کوئی انسانی کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر کتاب کے اندر لکھا، فرمایا جب ہم کسی مخلوق کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارے پر اس کا اثر ہوتا ہے، رب کے کلام کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو مخلوق کی محبت ہے، اس لیے اللہ کا قرآن سن کے ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تاثیر ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ جل شانہ خود فرمایا کہ یہ وہ قرآن وہ کلام ہے وجلت قلوب، جس کی وجہ سے تمہارے دل دہل جائیں۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا وما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی اس دل کی صفائی کا پھر کیا ذریعہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں۔ وظیفہ، آج ہم علماء سے وظیفے پوچھتے ہیں نا، کوئی کہتے ہیں کاروبار کے اندر مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے خاندان کے اندر مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے روزی تنگ ہے، کوئی کہتا ہے قرض ہے، کوئی کہتا ہے بے سکونی ہے، وظیفہ بتاؤ۔ سب سے اعلیٰ وظیفہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، سب سے مستند وظیفہ، سب سے نورانی وظیفہ اور سب سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ان وظائف کو لیا کرو، ان وظائف کے پیچھے جایا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہو، قرآن کا دل کے اوپر اثر چاہتے ہو، اللہ کا نام سن کر تمہارا دل دہل جائے یہ چاہتے ہو، فرمایا 2 چیزیں کر لو۔ کثرت الموت، فرمایا کہ تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت، یہ 2 چیزیں ان کو پلو سے باندھ لو، اپنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حازم اللذات، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت کی یاد، موت کی یاد، جس کو آج ہم یاد کرنا یا مجلسوں میں ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ کسی مجلس کے اندر کوئی موت کا تذکرہ آ جائے کہتے چھوڑو اس بات کو نہیں کرو، خوشی والی بات کرو، کوئی عیش و عشرت والی بات کرو، کوئی تفریح والی بات کرو، موت کو نہ یاد کرو۔ حالانکہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے نہ کوئی کافر انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی ملحد انکار کر سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک ایسی حقیقت، اور ہم اور آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ اس نہ تذکرہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، پھر ہم صبح شام تذکرہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں اور نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اسی نعمت اور ان حصول کے لیے پھر نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں بس دنیا ہی ہے، یہی رہنا ہے۔ اور یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ سوچ تو کفار کی ہے۔ کفار کی یہ سوچ ہے کہ یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا قرآن اٹھا ہوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ فرماتے دوڑو میری مغفرت کی طرف، دوڑو میری جنت کی طرف، دوڑو ان باغات کی طرف جن کا عرض آسمان اور فرمایا کہ جو ہے زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے طول نہیں ذکر کیا، اللہ نے عرض ذکر کی، عرض السماوات والارض، طول کتنا ہوگا اس کا، فرمایا اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں میری جنت کی طرف دوڑو۔ اور جب اللہ دنیا کا ذکر کرتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جب بھی اللہ دنیا کا پورا قرآن آپ نے یہاں پر سنا والناس تک،
اللہ نے جب بھی دنیا کا ذکر کیا اللہ فرماتے کھیل اور تماشا ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کا جو ہے نا جی سرور ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے نا جی پھر فرمایا کہ رب کے دربار کے اندر جانا ہے، وہاں کا اختتام نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو رمضان ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت لے کر آیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سخت جو ہے نا جو وہ روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بد دعائیں تھیں، اور ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ جو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کو اور اس کی بخشش نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، تو حضور کیوں بربادی کی دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رمضان ہے یہ ایسا مہینہ کہ رمضان ملے اور بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو واقعی اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کتنے مغفرت کے بہانے دے دیے، فرمایا جب کوئی بندہ جو ہے نا جی سحری کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اس کا سحری کے لیے اٹھنا اس کے لیے برکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ جل شان اس روزے والے کے اوپر دعا کے لیے فرمایا اللہ عرش کے فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں تم جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے تم ساری تسبیحات چھوڑو، جب میرا روزہ دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس روزہ دار کی دعا کے اوپر آمین کہنا بس یہی تمہاری تسبیح ہے۔ اللہ سمندر کی فرشتوں کو دعاؤں پر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت افطاری کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ اس افطاری کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے جو ہے نا جی آزادی کے پروانے دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب افطاری کا وقت آتا ہے کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ رمضان کے اندر سحری برکت کی چیز، افطاری برکت کی چیز، روزہ اللہ رب العزت سے معافی کا سبب، تراویح اللہ کے ہاں بخشش کا سبب۔ ایک تلاوت کرو، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا۔ نفل پڑھے اللہ نے فرض کا درجہ دے دیا، فرض پڑھا اللہ نے 70 فرائض کا درجہ دے دیا، اور فرمایا کہ اس کے اندر آخری لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، آخری عشرہ عطا فرما دیا، اعتکاف عطا فرما دیا۔ اور جب آخری رات آتی ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، لوگ اس کو تفریح کا باعث سمجھتے ہیں، لوگ اس کو آزادی کا باعث سمجھتے ہیں، اور نوجوان سمجھتے ہیں اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جس کو تم چاند رات کہتے ہو یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رب کی طرف سے انعام کی رات ہے۔ مزدور مزدوری کرے، شام کو مزدوری کا لینے کا وقت آئے وہ اپنی چادر اپنے موڑنے کے اوپر ڈال کر منہ پھیر کر چلا جائے، اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے کہ بیوقوف تو نے سارا دن پسینہ بہایا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اپنے آپ کو تھکایا، ابھی مزدوری لینے کا وقت تھا تو منہ موڑ کر جا رہا ہے۔ تو پھر لیلۃ الجائزہ کے اندر جو رب کو ناراض کر دے، لیلۃ الجائزہ کے اندر جو اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جائے، اس کی مثال اس مزدور کی ہوگی جس نے سارا مہینہ کوئی اعتکاف کے اندر بیٹھا، کسی نے تلاوت کی، کسی نے تراویح پڑھی، لیکن جب اس رات کے اندر رب کی طرف سے انعام ملنے کا وقت آیا تو اس نے جو ہے نا جی اللہ کی نافرمانی کر کے گویا کہ اللہ سے منہ کو موڑ لیا۔ اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ یہ بڑا بد نصیب ہے۔ اس لیے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان نہیں ہے، یہ بخشش کے بہانے ہیں۔ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہی اپنی جولیاں نہ پھیلائیں۔ اس لیے ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا ہم اللہ سے ایسے تو لینا جیسے وہ 10 روپے سوال کرنے والا سوالی لیتا ہے۔ کبھی جاؤ نا یہ ٹیکسلا چوک کے اندر، وہ سوالی کھڑے ہوتے ہیں، مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، کس چیز کا سوال کر؟ 10 روپے کا۔ 10 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بچہ بھی نہیں لیتا ہے۔ وہ 10 روپے کے لیے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، وہ آپ کے دامن کو پکڑ لیتے، وہ آپ کی جو ہے نا جی داڑھی کو ہاتھ لگا لیتے، وہ رونے والی شکل بنا لیتے ہیں، وہ اپنی مجبوریاں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں 10 روپوں کے لیے۔ تو ایک عالم نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا ہم رب سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، جنت، اللہ کا وہ مہمان خانہ، جنت الفردوس جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا،
ہم اس جنت کا رب سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنا بھی اپنے آپ کو نہیں کرتے جس طرح ایک سوالی 10 روپے کے لیے اپنے آپ کو وہ رونے والی شکل بناتا ہے، اپنے آپ کو آپ کے سامنے ذلیل کرتا ہے، ایک مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ ہم رب کے سامنے جنت کا سوال ایسے کر رہے ہوتے ہیں، جب دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، کوئی ایسے کوئی ایسے، کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی توجہ نہیں، اور اللہ سے اپنی بخشش اور جنت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو 10 روپے والا آپ سے 10 روپے لے نا، اور آپ کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچے، اور اس کا منہ اس طرف ہو، اور آپ کو کہے نکال 10 روپے، تو پہلے تو ویسے ہی اس کی رونے والی شکل پہ کوئی نہیں دیتا۔ اگر کوئی وہ یہ حرکت کر لے تو اس کو 10 روپے کی بجائے ہو سکتا ہے اگلا بندہ تھپڑ مارے کہ پیسے بھی مانگ رہے ہو، بدماشی سے مانگ رہے ہو، پیسے بھی مانگ رہے ہو، اور اوپر سے جو ہے نا جی زبردستی بھی کر رہے ہو، اور تمہارا رویہ کیسا ہے، متکبرانہ انداز کے اندر مانگ رہے ہو، سوال بھی کر رہے ہو، تکبر بھی کر رہے ہو، تو تم وہ 10 روپے بھی نہیں دو گے۔ رب کے سامنے متکبرانہ انداز کے اندر تم جنت کا سوال کرتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہیں ایسے جنت دے دے گا؟ اللہ تمہیں ایسی بخشش کر دے گا؟ اللہ تمہیں ایسے معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آؤ، اپنی ذلت اللہ کو دکھاؤ۔ سجدہ جو ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ جو پیشانی ہے نا، یہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کو ہم رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہ ذلت کا آخری مقام ہوتا ہے، یہ جو ہم پیشانی رب کے سامنے جھکاتے ہیں، یہ ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ مولا یہ اپنی پیشانی تیرے جو ہے نا جی میں نے رکھ دی ہے، تیرے در کے اوپر رکھ دی ہے، اے اللہ اب میں تیرے سامنے جو ہے نا جی اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ اللہ کے در کے اوپر پڑھنا ہوتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ، جس کو جو ہے نا جی اللہ نے توفیق دیا، جو پہلے بھی بیٹھتے ہیں اب بھی نیت کریں۔ اعتکاف والا اللہ کے در کے اوپر پڑھ گیا۔ اعتکاف والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تیرے در کے اوپر آ گیا ہوں، میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، تیری دہلیز تک آ گیا ہوں، اب مجھے تو معاف کر ہی کر بس۔ اور اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، دنیا کے کسی سخی آدمی کے پاس چلے جاؤ، اس کے دروازے دہلیز کے اوپر پڑ جاؤ، وہ بندے کو نہیں واپس خالی بھیجتا، اور اللہ تو سب سے زیادہ سخی ذات ہے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا ہوا ہے ایک نابینا دروازوں کے اوپر دستک دیتا ہوا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، دستک دیتا دیتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچا، مسجد کے دروازے کو جو ہے نا جی دستک دے رہا ہے، تو پاس ایک بندہ گزرتا ہے، اس نے کہا نابینا تمہیں پتہ ہے تم کون سا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو آنکھیں نہیں ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے لیے تو سارے دروازے برابر ہیں۔ کہا تم مسجد کے دروازے کو دستک دے رہے ہو، تم مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے ہو۔ تو ابو لہب سمرقندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس نے اپنا جو ہے نا جی وہ جو کشکول تھا وہ زمین پر پھینکا، اور اس کے بعد کہا کہ اب میں اس کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے کرتے کرتے مجھے اس دروازے تک پہنچا دیا جس دروازے سے سب کو ملتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو اللہ اس دروازے پر لے آئے۔ اس رمضان کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دروازے کے ساتھ نسبت عطا فرما دی ہے۔ اب اس نسبت کو ختم نہیں کرنا ہے، اس نسبت کو پورا سال رکھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس دوستی کو قائم رکھنا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی کو قائم رکھنا ہے، نماز کے ساتھ دوستی کو قائم رکھنا ہے، جماعت کے ساتھ دوستی کو قائم رکھنا ہے، مسجد والوں کے ساتھ دوستی کو قائم رکھنا ہے۔ دیکھنا جب تمہاری یہ دوستی ہوگی یہی وہ دوست ہوں گے جن کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک دوست ہوگا وہ وہاں پر بھی عرش جو ہے نا جی قیامت والے دن بھی کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے اچھے دوست عطا فرمائے تھے۔ اور جس کی دوستی پوری ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی بندے کی اچھائی اور برائی دیکھنی ہے اس کے دوستوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان تو انسان ہے، جانوروں کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، جانوروں کا۔ کتابوں نے لکھا ہوا ہے جو گھوڑے پالتا ہے اس کے اندر تکبر آتا ہے، جو اونٹ پالتا ہے اس کے اندر کینہ آتا ہے، جو بکریاں پالتے ہیں اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ یعنی جس جانور کے اندر جو خاصیت ہے اللہ وہ خاصیت منتقل کر دیتے بندے کے اندر۔ کیوں؟ وہ نسبت کی وجہ سے۔ کیوں اللہ نے سور کو خنزیر کو حرام کر دیا؟ جانوروں کے اندر سب سے بے حیا جانور ہے وہ، بے حیا۔
تو جس کے جسم کے اندر اس کا گوشت جائے گا اس کے اندر بھی وہ بے حیائی آئے گی۔ آج دیکھ لو یورپ والوں کو، شریعت نے ہمارے کھانے کو پاک کیوں کیا؟ اس لیے کھانے کا اثر ہوتا ہے جسم کے اوپر۔ حتیٰ کہ لباس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید لباس کو پسند کرو اور اپنے مردوں کو سفید لباس کے اندر کفن دو۔ تو علماء نے لکھا لباس جو ظاہری رنگ ہے اس کا بھی انسان کے باطن کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اندازہ کرو جب ایک کپڑے کا انسان کے باطن پر اثر ہوتا ہے، ایک جانور کا انسان کے باطن پر اثر ہوتا ہے، تو پھر انسان جب انسان سے ملتا ہے تو اس کا کیسے اثر نہیں ہوگا؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی کوئی نہیں، میں اس مجلس کے اندر بیٹھوں کوئی نہیں، آج ہمارا نوجوان کہتے ہیں میں اس سے اثر نہیں لیتا ہوں، یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کچھ عرصہ وہ جو معذرت کے ساتھ جیسے جو ہے نا جی وہ کوئی یہ مرغ لڑانے والے ان کے پاس بیٹھو خود ہی شوق تمہارے اندر بھی پیدا، بٹیر والوں کے پاس بیٹھو بٹیر والا تمہارے اندر خود بخود یہ شوق پیدا ہو جائے گا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو خود بخود اچھے لوگوں کا شوق۔ تو کیوں ہم کہتے ہیں مسجد والوں کے ساتھ آج سارا باطل اس بات کے اندر لگا ہوا ہے، ہمارے نوجوان کا تعلق مسجد سے توڑنا چاہتا ہے، ہمارے نوجوان کا تعلق مدرسے سے توڑنا چاہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا میں خود ایک عصری ادارہ چلا رہا ہوں، یہ ہمارے جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہاں کے امام مفتی حسین صاحب ہیں، خود کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا جو پروفیسر آئے اور وہ جو ہے نا جی کسی یورپ کے ملک کے اندر پی ایچ ڈی کے لیے گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہمیں وہاں پی ایچ ڈی کے اندر وہاں یورپ کی یونیورسٹی کے اندر اسلامیات پڑھانے والے یہودی جو ہمیں اسلامیات پڑھا رہے تھے، اسلامک جو ہمارا جو ہے نا جی جو کتاب ہے اور اس کے متعلق قرآن اور سنت ہے، پڑھانے والے کون تھے؟ یہودی تھے۔ اور کہتے ہیں ہمارے جو اینول سالانہ پیپر کے اندر جو ہمارا انہوں نے سوال لکھا، سوال کیا تھا؟ سوال لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 نقائص لکھے، 10 کمیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہمارے سالانہ پیپر کے اندر جو ہے انہوں نے ہمیں سوال دیا۔ ہم کوئٹہ کے اندر گئے تو کوئٹہ کے اندر اسسٹنٹ کمشنر ایک عالم، آپ نے نہیں کبھی سنا ہوگا، ایک عالم لیکن اسسٹنٹ کمشنر سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، کہتے 12,000 جو امیدوار تھے ان کے اندر ان کی چوتھی پوزیشن تھی۔ ہم سال میں چل رہے تھے کوئٹہ کے اندر، ہم سے ملاقات کے لیے پہلا دن تھا ان کی اپوائنٹمنٹ کا، تو ہم نے ان سے ملاقات کی تو کہتے ہیں ہماری ٹریننگ ہوئی پشاور کے اندر، 4 ماہ کی ٹریننگ پشاور کے اندر۔ کہتے ہیں اس عالم کے الفاظ ہیں مسجد کے اندر پوری ذمہ داری، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پر گئے اور جو ٹریننگ کے اندر یعنی جو آپ کی کلیدی نشستوں جو ادارے ہیں، جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، جس نے کسی نے آئی جی لگنا ہے، کسی نے جج لگنا ہے، کسی نے اے سی اور ڈی سی لگنا ہے، سارے بڑے جو عہدے ہیں، اس کے لیے جو لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے، لڑکیاں سلیکٹ ہوئی تھی، جو پاس ہوئے تھے، ان کی ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لڑکے اور لڑکیوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جنت اور جہنم اللہ نے قرآن کے اندر تو بیان کیا ہے لیکن ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کے اندر جنت اور جہنم کو جو ہے نا جی ثابت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ زمین کے خلا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا جی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور زمین کے اندر جو ہے نا جی آگ ہے، اس کے نیچے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو ہے نا جی جنت ہے، نیچے جہنم ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر سائنس سے اگر آپ ثابت کر لیں کہ جنت اور جہنم ہے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کفریہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ کفر کہاں سے آیا؟ یہ ان کی عقلوں کے اندر کدھر سے آیا؟ یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جو ان کے اندر ان چیز کو انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ سلیبس ہے جس کو لوگ بڑے شوق سے کوئی کیمبرج اور کوئی آکسفورڈ کہہ کر، یہ وہ سوچیں ہیں جن کو، اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھاؤ صحیح لیکن ان کا خیال بھی تھوڑا سا کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا ہر بندے کو اپنا استاد نہ بناؤ، ہر بندے کو اپنا استاد نہ بناؤ، اس لیے تھوڑا سا کسی ادارے میں بھیج کر پھر تھوڑی سی ان کی نگرانی بھی کرنی ہے، کسی ٹویٹر کے پاس بھیج کر تھوڑی سی نگرانی بھی کرنی ہے کہ کہیں کوئی غلط عقیدے والا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا والد ماشاءاللہ تبلیغ کے اندر سال کے لیے اور بیرون اندرون تشکیلوں کے اوپر ہو، اور اسی والد اور والدہ کی اولاد اس کے گھر کے اندر جو ہے نا جی وہ ملحد بن رہی ہو۔
الہاد آپ کے سامنے دیکھ لو، ابھی پیچھے مفتی شمائل صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا ساری دنیا نے اس کو دیکھا تھا۔ الہاد اس وقت بہت عام ہو چکا ہے، اللہ کا انکار بہت عام ہو چکا ہے، اللہ کا انکار اس وقت سب سے عروج کے اوپر اس وقت یہ فتنہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے فتنوں کا دور ہے، اور ویسے بھی ابھی جو حالات سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو اس وقت جو ہے جو اسرائیل کے حوالے سے اور اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ پوری کی پوری وہ دجال کے لیے جو ہے اللہ کے نبی، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کہ لوگ، ہمارے سامنے قرآن و سنت ہے بس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اٹھا، حضور علیہ السلام نے قیامت کی صبح تک کی پیشن گوئی فرما دی، اور وہ سارے حالات مفتی ابو لبابہ صاحب نے وہ کتاب لکھی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کو سارا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ کے اندر جو ہے نا ساری چیزیں ہوں گی، وہ جس کو چاہے گا، تو کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی کو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے بھی لکھا، اور جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم کے اندر لکھا۔ پوری دنیا کے اندر 11 ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو خوراک بناتی ہیں، پوری دنیا کے اندر 11 کمپنیاں، اور ان 11 کے مالک یہودی ہیں۔ اب وہ چاہیں وہ خوراک کو کیا کر دیں گے، اس لیے کہ دجال کا تو وہ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ دجال کے حکم کے اوپر پھر وہ ساری چلیں گی، اور یہ پھر ہمارے اور آپ کے جو ہے نا جی کیا ہوگا، امتحان ہوگا ایمان کا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سب نبیوں نے جس فتنے سے ڈرایا وہ دجال کا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے یہ دجال کا۔ اس لیے جن کے ذہن جو اس طرح کی جو ہے نا جی مغربی ذہنیت رکھتے ہیں، یا وہ انہی کے عیش و عشرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، یہ لوگ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ نے رمضان اس لیے دیا کہ ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا سیکھیں، ہم مشق کریں کہ جب ہمارے اوپر بھوک آئے پیاس آئے ہم ایمان کا سودا نہ کریں، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں، جیسے فلسطین والوں نے برداشت کی۔ انہوں نے ہر چیز برداشت کی، لیکن کفار کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو نہیں جھکائے۔ تو یہ اس رمضان اور اس مجلس اور اس محفل کا ایک پیغام تھا جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اللہ جل شانہ کے سامنے دعا بھی کیا کریں اور اللہ سے مانگا بھی کریں۔ ایک وظیفہ جو ایک بہت بڑے عالم نے جو ہے نا جی دیا ہے، اور بہت بڑے عالم ہیں، یہ آخری بات بڑی اہم ذہن کے اندر رکھ لیں۔ فرمایا کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے یا اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے یا سنتے پڑھتا ہے، تو ان سنتوں کے اندر جب جو ہے نا جی ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو انہی دعاؤں کے اندر ایک دعا کا اضافہ کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جو بندہ اپنی انفرادی نماز کے اندر نوافل کے اندر تشہد کے بعد اس دعا کو پڑھتا رہے گا، اللہ اس کی اولاد کے اندر علماء، صلحاء، حفاظ، نیک لوگ پیدا کرے گا۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، اولادوں کو لیے اچھائی کی دعا کیا کریں، بد دعا نہ دیا کریں۔ اپنے گھروں کے اندر مستورات کو بھی بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی دعا کیا کریں، بد دعا نہ دیا کریں۔ میں اکثر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے لکھا، ایک ماں ایسی غصہ آیا، گھروں کے اندر بتائیں کہ بعض اوقات مائیں غصے کے اندر بد دعا دے دیتی ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت نے لکھا ایسے ایک بچے نے اپنی ماں کو تنگ کیا، چھوٹا بچہ تھا، ماں نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی کہ تو ٹرین کے نیچے آئے اور تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت نے لکھا کہ وہ بچہ جوان ہوا، کام پر گیا، کام سے واپس آ رہا تھا، ریل کی پٹری کے کنارے چل رہا ہے، ادھر سے پاؤں پھسلا ہے، فوراً ٹرین آئی، 2 ٹکڑے، اور وہ 2 ٹکڑے اس کی جو ہے نا جی ماں کے سامنے اس جوان بیٹے کے لے کر آئی، رو رہی ہے۔ رات خواب دیکھا، کسی نے خواب کے اندر کہا اب کیوں افسوس کرتی ہو، اب کیوں روتی ہو، یہ تیری اس دعا کا، بد دعا کا اثر ہے جو تم نے اس کو چھوٹے وقت کے اندر دی تھی، آج جو ہے نا جی اس کی قبولیت کا وقت تھا اور تمہاری وہ بد دعا جو ہے نا جی تیرے سامنے قبول ہو کر آ گئی۔ تو اس لیے دعائیں دیا کرو اپنی اولاد کو، اور اچھی کی نصیحت کیا کرو، تھوڑا سا وقت نکالیں اپنی اولاد کے لیے۔ والدین سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت دیں اپنی اولاد کے لیے، تھوڑا سا وقت نکالیں ان کے لیے۔ یہ جو ہمارے حضرات نے ترتیب رکھی ہے نا کہ تعلیم، اگر تعلیم نہیں بھی کرتے ہیں تو کم از کم 5-10 منٹ تھوڑا سا ان کو اپنے پاس رکھ کر ان کے ساتھ دوستی تعلق والا رشتہ قائم کریں۔ اس موبائل نے سب ترتیب برباد کر دی، ساری خاندانی اصول کو جو ہے نا جی تہس نہس کر دیے۔ اس لیے تھوڑا سا وقت اپنی اولاد کو دیں، اور پورے کا پورا انحصار اس پر نہ کریں کہ بس ہم نے اسکول بھیج دیا اور ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، سپارے والے کے پاس بھیج دیا، اس کے بعد آپ بیغام ہو جائیں۔ نہیں، بیغام نہیں ہونے آپ لوگوں نے۔
تو اس لیے گزارش ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور ایک آخری نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ نیت آپ کر لیں، قبولیت اللہ کی جل شانہ، اس نیت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، نیت پر ثواب ملے گا۔ کوئی کہتے ہیں میری اولاد بڑی ہوگی، پوتوں کا جو ہے نا جی نیت کر لیں کہ اللہ پوتا دے گا، میں اس کو جو ہے نا جی انشاءاللہ ایک، اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور وہ بچہ قرآن پڑھے گا، وہ تراویح کہیں پڑھائے گا، وہ قرآن سنائے گا، وہ آگے پڑھائے گا، ہر لفظ کے اوپر ہم اور آپ قبروں میں ہوں گے اور مجھے اور آپ کو ثواب مل رہا ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود